السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ہپ نی ریپلیسمنٹس، آرتھروسکوپیز، فریکچرز اور ٹیومرز وغیرہ کرتا ہوں۔ آج کا جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے اولڈ ایج اینڈ فریکچر۔ اچھا، یہ بوڑھے لوگوں میں ہڈیوں کا ٹوٹنا جو ہے یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں بلکہ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے کامن پرابلم ہے، بڑھاپے میں ہڈیوں کا ٹوٹ جانا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ ٹاپک اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ پرابلم ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کی وجوہات کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم نے بہت سارے کچھ پروگرام پہلے بھی کیے ہیں کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین ٹریٹمنٹ۔ اگر آپ احتیاط کریں گے تو بڑھاپا آپ کا اچھا گزرے گا، کیونکہ ایک دفعہ ہڈی ٹوٹ جائے پھر آپ اس کا آپریشن کرائیں گے، آپ کو ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگے گا، ایکسپینسز ہوں گے، سب ایشوز آ جائیں گے نا۔ تو اگر آپ پریونشن کرتے رہیں گے تو آپ کو ان سب پرابلم سے آپ کی بچت ہو جائے گی اور آف کورس ہیلدی لائف گزاریں گے آپ۔ تو جو چند وجوہات میں ذکر کر لوں، ان میں سے جو سب سے اہم وجہ ہے بڑھاپے میں وہ ہے آسٹیوپروسس۔ اس کے لیے ہم نے بہت سارے پروگرامز پہلے بھی کیے ہیں، جس کو آپ عام الفاظ میں کہہ لیں کہ ہڈیوں کا کھوکھلا پن یا ہڈیوں کا دیمک کہہ لیں۔ وہ اس کے لیے ہم نے کافی سارے پروگرامز کیے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو ایک وجہ تو وہ ہوتی ہے کہ آسٹیوپروسس ہوتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر بوڑھے آدمی چلتے ہوئے ایون ٹوائلٹ سیٹ پہ بھی اگر زور سے بیٹھیں تو فریکچر ہو جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ عام طور پہ جو بوڑھے لوگوں میں فریکچر ہوتا ہے وہ زیادہ کامن ہے کولے کی ہڈی کا، نیک آف فیمر کا، کولے کی ہڈی کا فریکچر، اور وہ زیادہ تر ہوتا ہے باتھ روم میں سلپ ہونے سے، باتھ روم میں گرنے سے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاور لیتے ہوئے نیچے صابن ہو یا شیمپو ہو، اس وجہ سے سلپ ہوں اور گر گئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوائلٹ کر کے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے اور ان کو چکر آئے اور بوڑھا بندہ گر جائے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں، یہاں پہ بھی جب میں انگلینڈ میں تھا تب بھی، کہ ٹوائلٹ میں ہم ان کو کہتے تھے کہ ٹوائلٹ سیٹ ہے، اس کے ساتھ ایک ریلنگ لگا دیں، ایک میٹل کی۔ تو جب بھی آپ کھڑے ہوں اس ریلنگ کو پکڑیں، پھر کھڑے ہوں اور اس کو پکڑ کے کھڑے ہوں۔ آپ سمجھیں کہ آپ کو چکر نہیں آ رہے، پھر آپ چلیں، ہاتھ وغیرہ دھوئیں۔ اگر چکر آ رہے ہیں تو پھر آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ تو وہ ریلنگ بعض دفعہ ٹوائلٹ کے ساتھ لگانی وہ ضروری ہوتی ہے بوڑھے بندوں کے لیے۔ اسی طرح جو شاور کا ایریا ہے وہاں پہ میٹ ملتے ہیں نیچے، وہ جو کہ پانی کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے، صابن کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے، اینڈ آپ کے پاؤں وہاں پہ اسٹیبل رہتے ہیں۔ وہ ہم بازار میں عام مل جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ پریونٹیو میئرز ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور بوڑھے بندوں کے لیے ہمیشہ میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بستر سے اٹھیں تو کروٹ کے بل اٹھیں، بستر کی سائڈ پہ پہلے بیٹھیں 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو چکر نہیں آ رہے، پھر آپ کھڑے ہوں 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، پھر آپ چلنا شروع کریں۔ دس وڈ بی دا نارمل وے۔ اس طریقے سے آپ چلیں، گرنے سے ہمیشہ بچت کریں۔ تو سب سے زیادہ کامن فریکچر یہ نیک آف فیمر ہے۔ اچھا، اس کا مکمل علاج ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس لیول پہ کولے کی ہڈی کا کس لیول پہ فریکچر ہوا ہے۔ تو یا تو ہم اسی کو فکس کر دیتے ہیں یا پھر اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، آدھی ہپ کے ساتھ یا پوری ہپ کے ساتھ، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مکمل علاج ہے۔ بوڑھے بندوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا، موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، ایشین کنٹریز ہوں یا ویسٹ ہو، کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنا کام خود کر سکیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جلدی سے جلدی علاج کیا جائے، اور دونوں صورتوں میں، چاہے اس کی آدھی ہپ کی جائے چاہے اس کو فکس کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسی دن بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وزن پورا ڈال کے اسی دن دونوں ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بوڑھے بندوں کے لیے بستر پہ رہنا 3 ہفتے 6 ہفتے ہلانا نہیں، اس کے پھر اور کمپلیکیشنز ہیں۔ جو موسٹ کامن کمپلیکیشنز ہیں نا بوڑھے بندوں کے لیے بستر پہ رہنے کی، وہ سب سے زیادہ کمپلیکیشنز ہیں چیسٹ انفیکشن اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن، پیشاب کا انفیکشن۔ ان 2 انفیکشن سے ہی اکثر اوقات لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے فریکچر کا علاج کرانا بہت ضروری ہے،
جب کوئی بوڑھا بندہ آپ کو کمپلینٹ کرے نا کہ لمپ کر رہا ہو یا درد کی کمپلینٹ کر رہا ہو، تو کبھی اس کو اگنور مت کریں، کبھی یہ مت سمجھیں کہ جی بوڑھے بندے ہیں مسکولر پین ہوگا. آپ فوراً ایک ایکس رے کرانا ہوتا ہے نا، ایک ایکس رے کرانا ہوتا ہے، اسے کنفرم ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ فریکچر ہے یا نہیں ہے، اور اس کا پھر علاج جلدی ہو جاتا ہے. اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیے گا. ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے، ان کیس کسی نے ڈسکس کرنا ہے یا فردر اپوائنٹمنٹ لینی ہے. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.